13ویں پارے میں جب سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو دوسری مرتبہ مصر بھیجا تو جاتے وقت یہ نصیحت فرمایا یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، اے میرے بیٹو وہاں جا کر شہر کے ایک ہی دروازے سے اکٹھے داخل نہ ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ مفسرین نے یہاں یہ سوال اٹھایا کہ اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام نے اپنے 11 بیٹوں کو الگ الگ دروازوں سے داخلے کا حکم کیوں دیا؟ پھر مفسرین نے اس کا ایک جواب یہ دیا کہ یہ 11 بیٹے یہ آپس میں 11 بھائی ہیں اور ماشاءاللہ نبی کے بیٹے ہیں تو خوبصورت ہیں، صحت مند ہیں، طاقتور ہیں، گبرو جوان ہیں، اکٹھے داخل ہوں گے تو نظر بد لگنے کا خطرہ ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بری نظر لگتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، کہ نظر کا لگنا یہ برحق بات ہے، سچ بات ہے۔ وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ لَسَبَقَتْهُ الْعَيْنُ، اگر کوئی چیز تقدیر سے آگے نکل سکتی تو نظر ایسی چیز تھی کہ یہ تقدیر سے آگے نکل جاتی۔ اور ایک حدیث کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد ایک انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں داخل کر سکتی ہے، یعنی اس کا اتنا شدید اثر ہو سکتا ہے اللہ کے حکم سے۔ صحابہ کرام میں حضرت سہل بن حنیف کا واقعہ مشہور ہے کہ انہوں نے ایک موقع پر غسل کرنے کے لیے اپنا چادر اتاری تو ان کے سفید رنگ اور تندرست اور مضبوط طاقتور جسم پر ایک دوسرے صحابی عامر ابن ربیعہ کی نظر پڑ گئی تو ان کی زبان سے نکلا میں نے ایسا خوبصورت بدن نہیں دیکھا۔ بس یہ کہنا تھا کہ فوراً سہل بن حنیف کو بخار چڑھا اور سخت بخار میں تڑپنے لگے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے حضرت عامر بن ربیعہ کو تنبیہ بھی فرمائی، ڈانٹا بھی صحیح کہ علامہ یقتل احدکم اخاہ، کوئی آدمی اپنے بھائی کو قتل کیوں کرتا ہے؟ جب تمہیں اس کا بدن خوبصورت نظر آیا تھا تو تمہیں تو چاہیے تھا کہ برکت کی دعا دیتے، ماشاءاللہ وغیرہ پڑھتے، بارک اللہ وغیرہ پڑھتے۔ پھر اس کے بعد آپ نے علاج یہ تجویز فرمایا کہ عامر بن ربیعہ کو جن کی نظر لگی تھی حکم دیا کہ وضو کرو اور جو پانی ہوگا وہ نیچے کسی برتن میں جمع کرتے جاؤ۔ یہ پانی پھر سہل بن حنیف جن کو نظر لگی تھی ان کے جسم پر ڈالو، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا تو فوراً ان کا بخار اتر گیا۔ تو اس واقعے سے بھی پتہ چلا کہ نظر لگنا برحق ہے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کوئی چیز خوبصورت نظر آئے اور ہمیں اچھی لگے تو یہ جملہ کہہ لینا چاہیے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ یہ جملہ قرآن پاک میں سورہ کہف میں بھی موجود ہے۔ اور اگر کسی کو نظر لگ گئی ہے تو اس کو دور کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ دم کیا جائے، لیکن کون سا دم؟ جو شرکیہ نہ ہو۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے لا بأس بالرقیٰ ما لم یکن فیہ شرک، کہ دم کرنے میں کوئی حرج نہیں جب تک کہ وہ دم شرکیہ نہ ہو، اور خود بھی آدمی دم کر سکتا ہے۔ یہ روایت بخاری شریف میں موجود ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کو، حضرت حسین کو رضی اللہ عنہما یہ دم کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ تمہارا جو باپ تھا یعنی ابراہیم علیہ السلام وہ بھی اپنے بیٹوں کو اسماعیل و اسحاق کو یہی والا دم کیا کرتے تھے۔ وہ کون سے کلمات ہیں؟ یہ کلمات ہیں اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اسی طرح ایک اور طریقہ یہ ہے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا جائے، کیونکہ سورہ فاتحہ کا ایک نام ہے سورۃ الرقیہ،
دم والی صورت، یعنی وہ صورت جسے پڑھ کر مریض پر دم کیا جاتا ہے، اس کا ایک نام صورت الشفا بھی ہے۔ بخاری شریف کا مشہور واقعہ ہے کہ کسی قبیلے کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا تھا۔ ابو سعید خدری نے رضی اللہ عنہ نے سورہ فاتحہ پڑھ کر اسے دم کیا اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح سورہ فلق اور سورہ ناس، قرآن کی آخری 2 صورتیں ہر ایک کو یاد ہوتی ہیں، یہ بھی دم کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ ابن عامر کو فرمایا تھا، یا عقبہ تعوذ بہما، ان 2 صورتوں کے ذریعے اللہ کی پناہ پکڑا کرو۔ فما تعوذ متعوذ بمثلھا، کسی پناہ پکڑنے والے نے ان جیسی صورتوں کے ساتھ پناہ نہیں پکڑی۔ اس کے ساتھ ساتھ صبح شام کی مسنون دعائیں اور سونے کی مسنون دعاؤں کا اہتمام ہو تو انشاءاللہ جادو، نظر بد وغیرہ اثرات سے ابتداءً ہی حفاظت ہوگی۔